اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ سابقہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کیفیت بیان فرمائی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں شدید زخمی ہو گئے تو آپ نے اللہ رب العزت کے آگے یہ فریاد کی، شکایت کی بلکہ، اور یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ بد دعا کے زمرے میں یہ آتی ہے کہ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتے ہیں جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، خون آلود کر دے، حالانکہ وہ نبی انہیں اللہ کی طرف بلائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو کہ آج کا ہمارا سبق ہے، آیت نمبر 128 اور 129 پر مشتمل آج کا ہمارا سبق، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس بد دعا سے روک دیا۔ ان آیات مبارکہ میں یعنی جو سخت مصائب پیش آئے تھے نا، تو آپ کا زخم سر مبارک بھی، زخم دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ نے فرمایا، آپ نے بردعا فرمائی۔ تو بعض بخاری شریف میں یہ 4069 پہ بھی ہے کہ آپ اس جنگ کے بارے میں ہے کہ آپ نماز فجر میں اکثر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمیدہ جب کہتے تو کفار پر بد دعا کرتے، اور بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ ان کا نام لے کر فلاں پر لعنت ہو، یہ مسند احمد میں بھی ہے کہ آپ نے ان کے کافروں کے نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہوئی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بد دعا کرنے سے روک دیا۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملہ میں آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ لیس لک من الامر، اس امر میں شیء ذرا بھی تمہیں اختیار نہیں ہے، او یتوبہ کہ اللہ قبول کر لے ان سے توبہ علیہم ان کی، او یعذبہم جہاں انہیں عذاب دے، کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ یعنی اللہ کی طرف لوٹے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے یا اللہ انہیں سزا دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کے توبہ کی توفیق ہو جائے اور وہ ایمان لے آئیں، اور اگر اللہ چاہے گا تو ان پر عذاب بھی کر دے گا۔ آپ ایسا نہ کریں، فإنہم ظالمون، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ ظالم ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، لہذا وہ سزا کے حقدار ہو چکے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ دیکھیے یہ وقت کی بات ہے جہاں چند سال بعد طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، آپ کی زندگی جو ہے اس کو شدید ترین دن تھا یہ طائف کا، تو اس پر جبرائیل نے آ کر بھی کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے بھیجا، اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں جو ہے چکی کی طرح ان جو کوئی کفار ہیں، ان بستی والے جو ہیں، ان کو پیس کر ان کا سرمہ بنا دوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو یہ واقعہ یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو بس پھر انسان ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، جتنا ہی بلند ہو جائے، رب رب ہی ہے، جتنا اعلیٰ ہو جائے، کتنا بھی وہ نزول فرما لے رحمتوں کا۔ تو اللہ نے فرمایا آپ ان کے لیے یعنی بد دعا نہ کریں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ آگے پھر فرما دیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، یعنی سب اختیار اللہ کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے بخش دے گا، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اس کو سزا دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ ویسے ہے غفور رحیم، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں رحم کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، لیکن میں جسے چاہوں گا اسے معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیں
ہم لوگ بس بہت زیادہ اوور ہو جاتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، ضرور فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا من ذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہ اس سے ملتا جلتا اسی واقعے سے رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے کیا کچھ کیا، پھر اللہ اس کا جنازہ کس نے پڑھایا آپ کو پتہ؟ عبداللہ بن ابی کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو کفن کس چیز کا دیا؟ آپ نے اپنے کرتے کا۔ اور اس سے بڑھ کر بھی یہ جب اس کو لہر میں اتار دیا گیا، آپ نے اس کو نکالا، اپنا سر اپنے گھٹنے مبارک پر رکھا اور اپنا لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اب دیکھیں جنازہ پڑھا، کرتا نبی کا، لعاب نبی کا، اللہ نے پتہ ہے کیا فرمایا کہ اے نبی اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کریں گے میں ان کو معاف نہیں کروں گا، اور آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے قرآن کی مثال ہے کہ اللہ کے نبی نے کہاں تک اس کے فیور کی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا خبردار آئندہ آپ نے کسی منافق کی قبر پہ نہیں کھڑے ہونا، کسی منافق کے لیے دعا نہیں کرنی، میں آپ 70 بار بھی کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اب یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، نبی کی شفاعت پر بھی بھروسہ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال اور کردار کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈالنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلانا ہے، تبھی نجات ہے۔ عمل ہے تو نجات ہے، عمل کے بغیر نہیں۔ عمل کرنا شرط ہے، ہاں اللہ نے پھر یہاں اور اللہ نے کوشش شرط رکھی ہے، انسان کوشش کرے، باقی اللہ پہ ہے، وہ مالک ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اللہ اس کو مایوس نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ واضح رہے کہ اللہ نے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کے لیے بددعا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تو اس طرح یعنی حکم اللہ کا ہے، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان میرے ہیں اور جو کچھ اس میں ہے میرا ہے، ہاں میں غفور الرحیم ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس کو چاہوں گا سزا دوں گا، اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔